سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں نے سب کچھ تسلیم کر لیا ہے، یعنی تیرا ہر حکم میں اس کے آگے سر تسلیم خم ہو چکا ہوں، میری کوئی مرضی نہیں، وہ بھی کا آمنت، اور تجھ پر ایمان لا چکا ہوں، جو تیرا حکم ہے، جو تیرا وعدہ ہے اس پر میرا یقین ہے، وعلیک توکلت، اور تجھ پر میرا بھروسہ ہے، میں توکل کرتا ہوں تجھ ہی پر۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں یہ دعا کی ہے، وعلیک توکلت، سادہ جملہ تو تھا توکلت علیک، تو یہ اردو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ بعد والا جملہ جب پہلے آ جائے اور پہلے والا بعد میں کر دیا جائے تو اس سے حصر پیدا ہوتی ہے، جیسے ایاک نعبد، سادہ جملہ ہے نعبد ایاک، لیکن ایاک نعبد جب کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب تیرے علاوہ کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں، علیک توکلت، تجھ ہی پر توکل کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی توکل کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پر میں کر سکوں، نہ میں کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف لوٹتا ہوں، انابت رجوع کرنے کا نام ہے، اور توبہ بھی رجوع کرنے کا نام ہے۔ توبہ آدمی گناہ کے بعد کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اپنے رب مالک سے دور ہو چکا ہے، تو وہ واپس لوٹتا ہے معافی مانگ کر، اور انابت بھی رجوع ہے، لیکن توبہ سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، تقرب نصیب ہو۔ انابت عبادت ہے، وہ بھی کہ خاصمت، اور تیری ہی وجہ سے میں دشمنی لگاتا ہوں، جو بھی میرا دشمن ہے وہ تیری راہ میں دشمن ہے، ذاتی کسی مفاد کی خاطر میری کسی سے دشمنی نہیں، اللہ کی خاطر دشمنی ہے۔ اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ تیری عزت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے، انت ضلنی، کہ مجھے تو راستے سے ہٹا دے، حق سے دور کر دے، گمراہ کر دے۔ انت الحی الذی لا یموت، انت الحی الذی لا تموت، تو وہ زندہ ہے جو نہیں مرے گا، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان سب کے سب مرنے والے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل اور انابت کس طرح اس کا واسطہ دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان اور عمل صالح کو وسیلہ بنائے اللہ سے مانگنے کا۔